السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے واقعہ شیئر کرتا ہوں جس پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا ہمارے وطن عزیز کی موجودہ صورتحال کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ واقعہ مجھے میرے مرحوم چچا محمد امین خٹک، جو کہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے، انہوں نے سنایا۔ انہوں نے مجھے بتلایا کہ 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد ایک دن وہ ڈپارٹمنٹل دورے سے واپسی پر، جو کہ انہوں نے اپنے باس میر نعیم اللہ خان، جو کہ بعد میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہے خیبر پختونخوا میں، اس زمانے کے صوبہ سرحد میں، وہ ڈیگان سے واپس آ رہے تھے اور دونوں جوان تھے اس زمانے میں، بہت ہی مایوس اور دل برداشتہ تھے۔ سقوط ڈھاکہ کا ذکر چل رہا تھا اور اس کے ناطے سے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ باقی ماندہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، کیا اس کا بھی انجام یہی ہوگا جو کہ ایسٹ پاکستان کا ہوا، مشرقی پاکستان کا ہوا۔ اسی دوران، انہی باتوں کے دوران، میر نعیم اللہ خان نے کہا کہ یار امین، سنا ہے کہ پروفیسر دانی جو ہے وہ کچھ آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کے لیے لکی مروت کے قریب اس نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے ایک صحرا میں، آؤ جا کے ان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے۔ کہتے ہیں ہم عصر کی نماز کی بات کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچے اور ہمیں پروفیسر دانی کو دیکھا کہ وہ اپنے خیموں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ اس صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنا تعارف کرایا، انہوں نے بٹھایا، چائے وائے منگوائی جو وہاں پہ بن سکتی تھی، اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ تو ہم نے اپنی مدعا کو بیان کیا کہ پروفیسر صاحب، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے ملک کا کیا مستقبل ہے، اب کیا ہندوستان ہماری جانب آئے گا اور ہمارا بھی وہی حشر کرے گا جو کہ مشرقی پاکستان کا کیا۔ پروفیسر دانی، جو لوگ انہیں جانتے ہیں، وہ پاکستان کے واحد بین الاقوامی شہرت یافتہ آرکیولوجسٹ اور ہسٹورین گزرے ہیں۔ پروفیسر تھے پشاور یونیورسٹی میں آرکیولوجی کے اور ہسٹری کے، بہت ساری کتابوں کے مصنف رہے ہیں جو کہ بین الاقوامی سطح کی ان کی کنٹریبیوشن ہے تاریخ اپنے اس خطے کے۔ انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ وہ سونے کے حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امین صاحب، میر صاحب، آپ کو اور باقی قوم کو ہندوستان سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں میرے چچا نے کہا کیسے پروفیسر صاحب؟ انہوں نے کہا کہ 5000 سال کی جو تاریخ ہے اس خطے کی 5000 سال کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ساؤتھ سے حملہ آور آئے ہوں، حملہ ہوا ہو اور نارتھ کی طرف آ کے انہوں نے قبضہ کیا ہو، کبھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ نارتھ سے حملہ آور آئے ہیں اور انہوں نے فتح کیا ہے اور قبضہ کیا ہے اور حکومت کی ہے ساؤتھ پر۔ جنوب سے، ہندوستان سے کبھی حملہ آور شمال کی طرف، جو کہ موجودہ پاکستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے یا افغانستان ہے، یہ اس کی جانب کبھی ہندوستان کی طرف سے حملہ آور فاتح نہیں آئے 5000 سال میں۔ ہمیشہ افغانستان، سینٹرل ایشیا، اس پاسے شمال سے حملہ آور آئے ہیں
اور انہوں نے جنوب کے علاقے فتح کیے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے حکومتیں کی ہیں، تو آپ اس کے معاملے میں نہ کریں۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ہمارے خطے کی جو 5000 سالہ تاریخ ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہمارے اپنے ملک کی جو 78 سالہ تاریخ ہے اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ اس خطے میں انٹرفیئرنس کس سمت سے ہوتی ہے، اس کا بہاؤ کس سمت کی طرف ہوتا ہے؟ اس خطے میں ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹرز کس سمت سے آتے ہیں اور کس سمت کی طرف جاتے ہیں؟ اس خطے میں لوگوں کا بہاؤ کس سمت سے کس سمت کی جانب رہا ہے، چاہے وہ 5000 سالہ تاریخ ہو یا ہمارے ملک کی 78 سالہ تاریخ ہو، وہ ہمیں کیا بتلاتی ہیں دونوں؟ پروفیسر دانی کیا کہنا چاہتے تھے؟ ہمارے موجودہ ملک کے جو حالات ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو کہ ہمارے کرتا دھرتاؤں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کا جنوب سٹیبلائز ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کا شمال سٹیبل نہ ہو۔ آپ کا پنجاب سٹیبل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کا خیبر پختونخوا سٹیبل نہ ہو۔ آپ کا ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ سٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ترقی، جب تک کہ آپ کا شمال ترقی یافتہ نہ ہو، ترقی نہ کر رہا ہو۔ آپ کے ملک میں امن آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کا شمال پرامن نہ ہو۔ آپ کے ملک میں سکون، اطمینان، خوشحالی آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کا شمال پرسکون، مطمئن اور خوشحال نہ ہو۔ اسلام آباد میں کون رہتے تھے 60 اور 80 کی دہائی میں؟ میں 85 میں اسلام آباد میں رہتا تھا۔ سارے جنوب کے لوگ اسلام آباد میں ہوتے تھے جن کو ہم مہاجر کہتے ہیں۔ اب کون رہ رہا ہے اسلام آباد میں؟ کراچی میں انڈوجنس جو سندھی ہیں یا مہاجر ہیں ان کے برابر یا ان سے بڑا کون سے خطے کے لوگ ہیں تعداد میں؟ آپ کے لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ جو مائیگریشن ہے، چاہے جو ابھی حالات جو خیبر پختونخوا میں ہیں، مائیگریشن کس پاسے جا رہی ہے؟ شمال سے جنوب کی طرف۔ جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہم اگر اس کو کنٹین کر سکے، جس کو آپ انسرجنسی کہتے ہیں، ٹیررزم کہتے ہیں، دہشت گردی کہتے ہیں، بدامنی کہتے ہیں، اس کو کسی طریقے سے اگر ہم شمال میں، خیبر پختونخوا میں، فاٹا میں کنٹین کر سکے وہاں پہ، تو باقی پاکستان وہ پرامن رہے گا۔ یہ کبھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ کنٹین نہیں آپ کر پائیں گے۔ آپ کو یہ خطہ پرامن بنانا پڑے گا اور وہ بندوق کی زور پہ نہیں ہو سکتا، وہ دھمکی اور دھونس کے زور پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس خطے کے لوگوں کی فطرت کے خلاف ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں،
ان کو اپنا سمجھیں، پھر آپ کا پاکستان پرامن ہوگا، خوشحال ہوگا، اس میں لوگ ترقی کر سکیں گے، ملک مضبوط ہوگا، قوم بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔